کا قرآن بتانا چاہتا ہے، اے مسلمانوں صرف رسمی مسلمان مت بننا، حقیقی ایمان والے بن جانا۔ آج ہمارے یہاں پر ہو کیا رہا ہے، ہم ہر چیز کو رسمی بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹیجوں کا حال دیکھیں، آج ہم اپنی محفلوں کا حال دیکھیں، آج ہم دیکھیں کہ ایک دوسرے کو تانا تشنی کر رہے ہیں، مقرر شاعر کا دشمن، شاعر مقرر کا دشمن۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اچھل کود ہو رہی ہے؟ اگر محفل میں تازگی تقریر سے بھی آتی ہے تو عشق رسول نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ پروگرام کے دونوں جزیات ہیں، بغیر نعت کے جلسہ کامیاب نہیں ہے، بغیر تقریر کے بھی جلسہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ محفلوں میں بیٹھتے تھے، خطاب کو بھی بڑی اچھی طریقے سے سنتے تھے، نعت نبی کو بھی بڑے اچھی طریقے سے سنتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ آج شادیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم مسلمانوں کے طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں؟ مفتی سلیمان منظری دیکھیں، الحمدللہ اخلاق کے بھی دھنی ہیں، اور آج انہوں نے اس شادی میں علماء کو بلا کر، شعراء کو بلا کر یہ پیغام دے دیا سرس کھیڑے والوں کو، اے سرس کھیڑے والوں، میں اس قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جو جس بات پر تم عمل نہیں کرتے ہو؟ اے لوگوں، میں صرف جلسوں میں جاتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ شادیوں میں ڈی جے مت بجاؤ، بلکہ آج اپنے اس شادی کے موقع پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے میں کہہ رہا ہوں، محفلیں سجاؤ۔ جب محفلیں سجاؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر شادیوں میں کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم برکتیں پیدا ہوں گی، اور جب تمہاری شادیوں میں برکتیں پیدا ہوں گی تو اللہ تمہاری نسلوں میں بہترین اولادیں پیدا فرمائے گا۔ بہترین اولادیں، وہ اولادیں ایسی ہوں گی۔ آج پریشانی بات اس بات کی ہے، امام صاحب کہہ رہے تھے کل ہی ڈانٹا ہے میں نے، امام صاحب کہہ رہے تھے کل ہی ڈانٹا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کر رہے۔ کیا بات ہے نواب اظہر صاحب؟ اگر آج بھی ڈاٹا لیٹسٹ ڈاٹا ہے بھائی، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، وہ لیٹسٹ ڈاٹا، اور ایسا ڈاٹا بولے نہیں ایسا نہیں، پھر بھی کر رہا ہے کہ مولوی کچھ نہیں کر رہے۔ ابے کون کر رہا ہے؟ تو ہی تو سب سے زیادہ فسادی بنا پھر رہا ہے۔ مولوی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اور ممبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر اللہ و رسول کا پیغام تم تک پہنچا سکتا ہے۔ عمل کرنا تمہارا، عمل کرنا، بولو بولو، ان کا نہیں صرف تمہارا بھی۔ دیکھو اس بات پر نہیں بول رہے سبحان اللہ، بات صحیح ہے نا، میں ہاتھ نہیں اڑواتا ہوں، بس ایسے ہی بول دو سبحان اللہ۔ کبھی چل رہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ایک صاحب کہتے ہیں ساس کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ساس کی پراپرٹی میں حصہ مل گیا ہے کیا؟ تو بات کیا ہے؟ مفتی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو شادیاں قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس۔ لباس مفتی صاحب کہہ رہے تھے لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ آج لباس مسلمان پہننا ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، ادھر سے بھی پینٹ پھٹ رہی ہے۔ ایک صاحب سے کہتے ہیں بھائی کیا غریبی زیادہ آگے؟ بولے فیشن ہے۔ بولے کیا ہے؟ اے بھائی
اے مسلمان چپ جا نام نہیں پتا نا مجھے تیرا. قرآن نے سب سے اچھا نام تو رکھا ہوا سماکم المسلمین. یہ دیکھو مسلمانوں کے بچے ہیں نہ ان پر ٹوپی ہے, ان کے کھانا کھلانا سکھا دیا. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ماں باپ کیسے کھا رہا ہے تو کھاتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کھا رہا ہے, بیٹھ کے بھی کھا رہا ہے, لیکن ٹوپیاں سر پہ نہیں ہیں. کیوں؟ انہیں پتا نا ابا کے تو جمعے میں آیا ہے تو ہم بھی جمعے سے پہلے نہ اڑیں گے. ابا جمعہ میں بول رہے ہیں جمعے سے پہلے میں نہیں اڑوں گا. تو لباس جب قرآن نے کہا مرد کو عورت کا, عورت کو آدمی کا لباس, تو لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ لباس خریدنے جاتے ہیں جس لباس میں کٹ ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. اے مولا جب قرآن نے یہ کہا ہے مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لباس اچھا ہے, کون سا لباس بہتر نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بہترین لباس وہ ہے جو میرے نبی کے نقش قدم پر چلے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق بنے گا. اگر لڑکی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوگی سمجھ جانا لباس اچھا ہے. اگر لڑکا حضور کا غلام ہوگا, عاشق اہل بیت ہوگا, عاشق صحابہ ہوگا, سمجھ جانا لباس اچھا ہے. سمجھ جانا. لیکن آج کوئی نہیں پوچھتا ہے اس چیز کو. سید صاحب اگر آج ہر اسٹیج سے یہ بات تو ہوتی ہے کہ دہیج اتنا ہے, دہیج اتنا ہے, دہیج مت لو, بلٹ مت لو, انڈیور مت لو, یہ مت لو, وہ مت لو. لیکن ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. یہ لڑکی والا بھی دیکھ رہا کہ بھائی بلڈنگ کتنی بڑی ہے, بلڈنگ کتنی بڑی ہے. وہاں ستائے صاحب آئے گا اور پوچھے گا یہ بتاؤ پلاٹ کتنے ہیں, اور کس سے پوچھے گا؟ محلے والوں سے. امام صاحب کے پاس نہیں جائے گا, اللہ ماشاءاللہ کوئی پہنچ گیا مفتی سلیمان کے پاس. ابے ہونا تو یہ چاہیے تھا امام صاحب کے پاس آتا اور کہتا امام صاحب میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, یہ تو بتا دو. وہ نماز کو قضا کرنے والا تو نہیں ہے, وہ روزوں کو چھوڑنے والا تو نہیں ہے, وہ حقوق العباد کو پامال کرنے والا تو نہیں ہے. یہ تو بتا دو یہ جو اس کا مکان ہے یہ حرام کی روزی کا تو نہیں ہے, حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے. اگر تو یہ سنتا, اگر یہ تو پوچھتا تو امام صاحب رشوت نہیں لیتے ہیں. یہ کوئی نیتا ویسے نہیں ہے جو رشوت سے کام لے لے, بلکہ یہ تجھے صحیح بات بتاتے اور اس کی صحیح ڈیٹیل دیتے کہ سنو بیٹا بھی نمازی ہے, گھر کا ماحول بھی دیندار ہے. جب تو ان تمام چیزوں پر یہ بات کو بہترین طریقے سے سمجھ جاتا تو یقین جاننے رشتہ کرتا تو اس کی برکتیں الگ ہی نظر آتی. دیکھیں نا غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جب کریں نا تو اماموں سے مشورہ کر لیا کریں کہ دیندار ہے یہ نہیں ہے, علماء سے مشورہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.